وزیراعظم شہباز شریف نے آج ایس سی او سمٹ میں جو فلسطین کے مسئلے پہ جو موقف اختیار کیا ہے وہ کیا ہے ذرا سنیں۔ As a result of Israel's ongoing brutal military campaign in Gaza, more than 37,000 people have been martyred, including thousands of children, and millions have been displaced. The UN Human Rights Council's Commission of Inquiry has rightly concluded that Israeli acts amount to war crimes, and according to the International Court of Justice, a plausible genocide for which Israel must be held to account. In line with the spirit of today's meeting, we must call upon the international community, in particular the UN Security Council, to uphold its responsibility to ensure an immediate ceasefire, free flow of humanitarian assistance, and protection of civilians in entire Gaza Strip. The UN must also ensure the implementation of its resolution for the peaceful settlement of all long-standing disputes. اچھا، اب شیخ وقاص صاحب، اس میں آپ کے خیال میں کوئی ہے ایسی بات جو اس میں مزید اضافہ ہونا چاہیے تھا جو نہیں کہی گئی؟ ایک تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے اس کے جو وار کرائمز ہیں اس کی وجہ سے اس کا احتساب ہونا چاہیے اور امیجیٹ سیز فائر۔ دیکھیں جی، یہ جو بات ہے کہ امیجیٹ سیز فائر والی، یہ آپ کے وزیر اعظم تو آج کر رہے ہیں، انٹرنیشنل دنیا میں بہت سے سویلائزڈ ملکوں کے صدور جو ہے وہ پچھلے کئی مہینوں سے کر رہے ہیں آپ کے سامنے سیز فائر۔ ایون امریکنز کہہ چکے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سیز فائر کریں، ساتھ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ساتھ سیز فائر کی بات بھی کر رہے ہیں، تمام انٹرنیشنل فورم پہ یہ بات ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک وہ گھسا پٹا سا ایک ٹپیکل سا جملہ ہے جو ہر کوئی پچھلے کہہ رہا ہے، مگر ان کی کانوں پہ اسرائیلیوں کے جوں نہیں رنگ رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ تمام مسلم ملکوں کو شرم دلاتے، ایک لیڈرشپ کا کردار ادا کرتے۔ وہ عرب ملک جو ابھی اسرائیل سے تعلقات بہتر کر کے اپنے آپ کو امریکہ سے زیادہ الائن کرنا چاہتے ہیں، ان کو شرم دلاتے، حیا دلاتے۔ ہمارے دنیا میں ایک دو پاسپورٹس ہیں، ملیشیا اور پاکستان کا، جس پہ لکھا ہوا ہے کہ دس پاسپورٹ از ناٹ ویلڈ فار اسرائیل بٹ ادر۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں، اور جو ہماری ایک جذباتی اور وہ جو عقیدت سی ہے اور جو معاملہ ہے، ہمیں تو اس سے بہت بڑھ کے آگے جانا چاہیے تھا۔ یہاں تو وزیر اعظم کو کہنا چاہیے تھا کہ سارے مسلم ملک اکٹھے ہو جائیں۔ یہ جو سعودی عرب نے وہ جو ایک سنی آرمی کھڑی کی تھی جہاں جنرل رحیل شریف کو لے گئے تھے، وہ کس واسطے کی تھی؟ وہ کوئی سڑکوں سے سگنل ٹھیک کرانے واسطے تو نہیں کی تھی۔ ان کو چاہیے تھا کہ ان کو تھریٹ کرتے، ان کو شرم دلاتے مسلمان ملکوں کے صدور کو کہ غیرت کھاؤ، بچے کٹ رہے ہیں، جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، ہم بغیرت ہیں مسلمان، سب مسلمان بغیرت ہو چکے ہیں، ہم صرف تقریریں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ پاکستان کا پرائم منسٹر انٹرنیشنل فورم پہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم بغیرت ہیں۔ نہیں سر، مطلب جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کتنے دکھی ہیں، اور ہم صرف دکھی ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، دعا کر سکتا ہوں نفل پڑھ کے، شاید آپ یہاں سے جہاد کا اعلان نہیں کر سکتے، دعا کر سکتے ہیں، مگر پاکستان کا وزیر اعظم میں نے بار کوشش کی کہ مجھے غزہ جانے کے لیے ویزا مل جائے، مصر کا تو مصر کی گورنمنٹ بھی ویزا نہیں دیتی۔ وہ بھی بے شرم لوگ۔ جی میر صاحب، میں شیخ صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے اتفاق نہیں کرتا کہ مسلمان جو ہے ان میں غیرت کی کمی ہے۔ میں اس کو ایسے کہوں گا، وہ لفظ بھی استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ مسلمانوں میں بالکل غیرت کی کمی نہیں ہے، ہمیشہ سے غیرت مند تھے اور غیرت مند ہیں۔ یہ جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے فلسطین کی، اس پہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں تمام مسلم امہ اور اس کو لیڈ کرنے والے جو لیڈرز ہیں، ان سب کے اندر وہ ایمان اور وہ جذبہ اور وہ غیرت ابھارنے کی ضرورت موجود ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ کام انہوں نے کرنا ہے نا، لیڈ آپ کو لیڈر ہمیشہ کرتے ہیں۔ ہمارا یہ پرائم منسٹر کا آج کوئی گھسا پٹا سٹینس نہیں ہے، جیسے انہوں نے کہا، یہ ایک بڑا فرم سٹینس ہے، اور اس نے ہماری اس کاز کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کی پاکستان کی پالیسی کو بالکل واضح کر دی ہے کہ ہم اس لڑائی میں کدھر کھڑے ہیں، ہمارے جذبات کیا ہیں، اور جو الغار اسرائیلی کی طرف سے ہو رہے ہیں، اسرائیل کی طرف سے ہو رہے ہیں، یہ تو باقی غیر مسلم ممالک دا بھی یہی سٹانس ہے۔ تھوڑا ڈیفرنس کیوں ہے جی؟ ڈیفرنس کی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اب
اسلام اور کفر کی جنگ سے زیادہ جو آپ نے کہا نا بین الاقوامی برادری، وہ ٹھیک ہے، یہ اسلام اور کفر کی ہی جنگ ہے. نہیں لیکن They are being slaughtered just because they are Muslims. نہیں لیکن شیخ صاحب یہ تو مانے آپ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ساؤتھ افریقہ گیا ہے، ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل کے خلاف ڈیسیژن لیا ہے. نہیں شیخ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں مذہب سے زیادہ جو پوری عالمی برادری کھڑی ہے فلسطین کے ساتھ، ہیومینیٹیرینز، انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے، اس میں غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ ہیں اس کاز میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں. اچھا سر بٹ دے آر اونلی بینگ slaughtered because they are Muslims. یاد رکھیے گا مسئلہ ہمیں غیرت کی کمی نہیں ہے. ساڑیاں بچیاں، ساڑیاں بہناں، ساڑیاں ماواں اتنے اگلے ساڑ کے مار رہے ہیں، ساڑھے بچے ذبح کر رہے ہیں، اور ہم صرف بیٹھ کے سارے بیان دے رہے ہیں. میں کسی ایک آدمی کو نہیں، میں تو اپنے ہم سب کو انکلوڈ کر کے بات کر رہا ہوں. خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہم منافق ہو اس گئے. میں تو ہر مسلمان گلا کرتے ہیں سر. اچھا اس میں تو کوئی دو رائے کی بات اب ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے، ساری ہر مسلمان کی یہ جذبات، ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے، ہر پاکستانی کی یہ جذبات، ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے جی کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے، دوسری طرف 12 جولائی سے جماعت اسلامی جو ہے وہ اسلام آباد میں دھرنا دے رہی ہے، اسلام آباد میں دھرنا دے رہی ہے. تو پھر اے پی سی کیسی ہوگی اگر یہاں پہ دھرنا ہو گیا؟ پہلے تو پی ٹی آئی نے دیا تھا نا دھرنا، اب تو جماعت اسلامی دے رہی ہے. دیکھیے دھرنوں کی اجازت اسلام آباد میں، جو ابھی آپ ڈپٹی کمشنر انتظامیہ کے چند ایکشنز کی بات پروگرام کو شروع میں کر رہے تھے، میر صاحب اگر ہر جماعت کو یا ہر گروہ کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ اسلام آباد میں آ کے دھرنا دینا شروع کر دیں تو وہ چلیں. احتجاج ان کا ایک آئینی حق ہے، اس کا ایک طریقہ کار بیٹھ کے بنائیں ہمارے ساتھ. ہمارے آپ اسلام آباد رہتے ہیں، اسلام آباد کے ریزیڈنٹس کے اور آپ کے بحیثیت اسلام آباد کے رہائشی کے آئینی حقوق نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر جائیں، ادھر آئیں، مارکیٹ جائیں، بچے اسکول جائیں، یہ آئینی حقوق آپ کے ہیں نا. اور آپ کے گھر کے سامنے آج دھرنا آ جائے تو آپ کے آئینی حقوق معطل ہیں. تو ہم لوگوں کو اپنا آئینی حق استعمال کرنے دیں احتجاج کا، اور اسلام آباد کے لوگوں کا، دکانداروں کا، ریزیڈنٹس کا، بچوں کا، مریضوں کا وہ آئینی حقوق سلب ہو جائیں گے، ان کی موومنٹ ہی نہ ہو سکے. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. سامنے بات دیو اتنے دی موومنٹ تسی ویسے ہی بند کر دیتے ہو. میں نے اسی لیے کہا تو یہ جہاں تک میں نے سنا ہے وہ ان کی پارٹی کا جگہ دیں گے. میں ان کا کوئی اسپوکس پرسن تو نہیں ہوں، میں نے تو یہ سنا ہے وہ کہتے ہیں ایسی اجازت لینی بھی نہیں نا کوئی. اچھا ہاں انہوں نے کہا ہمیں اجازت کی کوئی ضرورت اچھا، وہ پی ٹی آئی کی طرح اجازت نہیں مانگتے؟ نہیں. پی ٹی آئی والے تو مانگنے جاتے ہیں اور ڈی سی کے دفتر سے گرفتار ہو جاتے ہیں. ہم تو قانون کے مطابق جماعت اسلامی جو ہے اجازت نہیں مانگے. انہوں نے کہا، میں نے جہاں تک سنا، اف آئی ایم کریکٹ، اگر میں رانگ ہوں تو میری معذرت، مگر جہاں تک میں نے سنا مجھے یاد ہے انہوں نے کہا اجازت ملے نہ ملے اسی یہ کر چھڑنا جی. ٹھیک ہے، ہم تو اور رہ گئے. بہتر یہ ہے آپ تمام جماعتوں کی جگہ نہیں ہے جیسے جنرل مشرف نے جلسہ کیتا تھی ایتھے دے دیو، نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے، بیٹھ کے اپنا احتجاج کرن کے سارے اسمبلی دے سامنے. کیوں نہیں دیندے ہو؟ کوئی کسی کا حقوق سلب نہیں ہوں کہ اگر بیٹھیں گے بات کریں گے تو ضرور انہیں ہم کو جگہ دیں گے. لیکن اسلام آباد سر احتجاج انہیں تہاڈے خلاف کرنا ہے تو تسی کی بیٹھ کے گل کرو. پہلے بھی بہت سارے دعوے ہوئے ہیں، ہم اس کو ٹیکل کریں گے ودن دا لا. احتجاج تو انہیں تہاڈے خلاف کرنا ہے، تہاڈی فسطائیت اور تہاڈی مہنگائی اور تہاڈا جو بجٹ ہے تو سب فرائی کر دیتی ہے. ساڈی ذمہ داری ہے کہ اسی اسلام آباد رہائشیوں کی حقوق دا تحفظ کریے. ہاں پاکستان میں ہر چوک بند کر دیں گے، سارے پاکستان دیا گردناں لا چھوڑو، مہنگائی نال اسلام آباد والے کوئی تسی سلب نہ کرو. کہ اسلام آباد دے سارے چوک بند کرا دیں. اچھا